بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ جو ناقض اسلام سن رہے ہیں، چھٹا ناقض اسلام مذاق اڑانا۔ آج جو بات خاص بات ہے کہ اس بارے میں میرے اور آپ کے لیے بیحد اہم اور ضروری ہے، وہ کیا بولے تو مذاق اڑانے والی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مذاق اڑانے والی مجلسیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَلَا يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو احکامات نازل ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کوئی کفر کرنے والی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے، ان آیتوں کے خلاف باتیں کرنے کے لیے بیٹھے اور ان آیتوں کے اوپر مذاق اڑانے کے لیے بھی بیٹھے، دونوں بھی باتیں ملی جلی ہیں۔ یا مذاق اڑا کر ہی نا انکار کرتا آدمی، جب انکار کرتا دل کو پسند نہیں ہے تو آدمی کیا کرتا، مذاق اڑا کے اسے ٹال دیتا ہے، یعنی دور کرتا، یہ دیکھو کیسی چیز ہے بول کر، تو مذاق اڑاتا۔ سیرت میں ایک واقعہ ہے، ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا معراج کے موقع پر، آ کے ابو جہل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کوئی مکے سے فلسطین تک ایک ہی رات میں جا کے آ سکتا ہے کیا؟ ایک ہی رات مکے سے فلسطین تک، بیت المقدس تک کوئی جا کے آ سکتا ہے کیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت بھی وہ طنز اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے بولا دیکھو تمہارے ساتھی جا کے آئی بول کر، طنز یعنی مذاق میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت فوراً کہا جب اللہ کے نبی گئے ہی تو یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یعنی کرنے پر قاصر کیا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے ہیں تو وہ سچی بات ہے، بالکل اس کے اندر کسی قسم کی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی اس طرح سے۔ تو یہاں ابو جہل کا جو مذاق ہے، مذاق اڑانا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مذاق اڑاتے تھے لوگ، طعنہ دیتے تھے، شاعر بولتے تھے، مجنون بولتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ اکرام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، صحابہ اکرام کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مرتبہ پتھروں سے مارا گیا، اور جو صحابی یعنی کمزور صحابی دکھتے ان کو مارتے، مذاق اڑاتے تھے، چھوڑ یہ تیرا دین ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس طرح سے بول کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب طائف سے لوگ پتھروں سے استقبال کرے، مارے، تو اوباشوں کو لگائے، تو یہ جو اوباش ہیں یہ بھی مذاق اڑانے والے۔ تو اس طرح سے جو بھی مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں سے مل جل کے ہمیں نہیں رہنا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور جہاں بھی ایسی مجلسیں بیٹھتی ہیں، جیسے خاص منافقین کی مجلسیں، منافقین کی، یہود و نصارہ کی، یہود کی مجلسیں جو بیٹھتی ہیں، دین کے تعلق سے ان کا اگر ٹاپک چھڑ رہا، دین کے خلاف اگر ٹاپک ان کا ہے تو ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، اگر بیٹھیں گے تو تم ان میں ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے ان میں ہو جانے کا؟ ہمارا تو ایمان ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، جب ہمیں بیٹھ گئے جا کے تو مذاق کرتے کرتے دوستی میں تمہیں بھی دیکھیں گے، کیا ایسا نہیں ہے کیا؟ تو انسان کیا ہے، دوستی میں پگھل جاتا ہے اور دین کو بھول جاتا ہے اور فوراً ہنسنے لگتا ہے اور ان میں ہو جاتا ہے۔ جب ہنس دیا، ان سے راضی ہو گیا، ان کی باتوں سے خوش ہوا تو انہی میں سے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان میں مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اگر تمہارے کو ملنا ہی ہے ان سے تو وہ باتیں، وہ ٹاپک ختم ہونے کے بعد جا کے ملو۔ اگر تمہاری ضرورت ہے ان سے کچھ تو آپ جاؤ، مگر وہ ٹاپک ختم ہو جانا اس کے بعد جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام منافقین کو، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ کن کو؟ منافقین کو اور کافرین کو۔ کافر اور منافق یہ دو ایسے ہی، یہ دو گروہ کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جمع ہوتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو بھی بات مذاق اڑانے کی ہے دین کے تعلق سے، ہمیں ہرگز نہیں سننا ہے اور نہیں بیٹھنا ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں سورہ صافات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، احشروا الذین یعنی ان ظالموں کو پکڑو، جتنے بھی ظالم ہیں اور جتنے بھی کافر ہیں، ان تمام کو، ان کے جتنے بھی جوڑے ہیں سب کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا، یعنی منافق خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ اسلام کو نہ سمجھ کر
اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر کے. تو بہرحال یہ باتیں تھیں آج کے لیے. یہ چھٹا ناقض اسلام ختم ہوا. اب 7واں ناقض اسلام ہے انشاءاللہ جادو کے بارے میں ہے. جادو جس کے تعلق سے کروانے یا جادو کے تعلق سے خوش ہونے یا توڑنے ملانے جو بھی ہے جادو جس سے آدمی راضی ہوا تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اجماعی طور پر. انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.